بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنی خزانوں سے پورا فرما دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا ایک اور عمل، اور یہ عمل رزق کی وسعت کے لیے انتہائی مفید ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل ایک صحابی کو دیا اور ان کے رزق میں اتنی وسعت ہوئی کہ وہ تقسیم کرنے والے بن گئے۔ اور اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنا وسیع رزق ہو جائے گا کہ آپ بھی اگر تقسیم کرتے رہیں گے تو آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کی تمام تر ضروریات، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یوں کہہ لیجئے کہ رزق، دولت خود آپ کو ڈھونڈے گی، آپ کے پاس آئے گی۔ ابھی آپ رزق کے پیچھے ہیں، پھر رزق آپ کے پیچھے ہوگا۔ کروڑوں کا قرض، جتنا بھی پہاڑ جتنا قرض ہے، اتارنا سے اتر نہیں رہا، بڑی کوشش کر لی ہے لیکن وہ قرض نہیں اترا۔ کچھ سمجھ بھی تو نہیں آتی کہ کہاں سے، کس طرح سے قرض کو اتارا جا سکے۔ تو اس وظیفہ کی برکت سے وہ قرض بھی آپ کا اتر جائے گا۔ اور یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ خالق کائنات کس طرح غیب کے خزانے آپ کے لیے کھولتے ہیں اور کیسے آپ کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہی رب کرے گا، اور پھر اتنا کرے گا جتنا آپ کا توکل ہوگا۔ جو بھی فیصلہ ہے قدرت کی طرف سے انسان کے توکل کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہے، ہمارے عمل میں اخلاص ہے، تو پھر وہ عمل بہت جلد اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتا ہے، رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عمل میں اخلاص ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، توکل ہی نہ ہو، تو پھر وہ عمل رہ جاتا ہے یہیں دائیں بائیں، لیکن اس میں رحمت کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ جب بھی آپ کریں اس میں ایک تو اخلاص رکھیں، اور دوسرا یقین کامل، توکل رکھیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو وظیفہ کون سا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تمام شرائط و آداب کو آپ نے جان لینا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے۔ ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناکامی ہمیں تبھی ہوتی ہے جب ہم وظیفہ صحیح طرح سنتے نہیں ہیں، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا، پورا وظیفہ پتہ نہیں چلتا، اور پھر ہم کہتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، وظیفے تو بڑے کر کے دیکھ لیے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت متقین کی، ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہیں، متقین کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دینے والا بھی اللہ ہے تو اللہ ہی کی راہ میں ہم نے دینا ہے، تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ بس ہمیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے بس وہی حق سچ ہے۔ نہیں، ان آنکھوں کے پیچھے بہت بڑی ایک دنیا ہے، بہت ساری اللہ رب العزت کے اسرار ہیں جو ان آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے صدقہ ضرور کرنا ہے آپ نے، اور صدقہ کو اپنی عادت بھی بنانا ہے۔ یہ صدقہ جہاں مال کو بڑھاتا ہے وہیں پر یہ وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ٹالتا بھی ہے۔ آزمائشیں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی
اور آپ کا مال بڑھے گا، اور یہ صدقہ کی برکت سے ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے نماز کی پابندی۔ یاد رکھیے جتنے بھی وظائف ہیں، کوئی چھوٹا وظیفہ، کوئی بڑا وظیفہ میں نے بتا دیا، کسی اور نے بتا دیا، کوئی اسماء الحسنہ کا وظیفہ ہوتا ہے، کوئی قرآنی آیات کا وظیفہ ہوتا ہے، تو یہ جتنے وظائف ہیں ان سب وظائف کی جو بنیاد ہے میرے عزیزو، وہ بنیاد نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز ہے تو وظیفوں کی برکت بھی ملے گی، وظیفوں کے فیوز بھی ملیں گے، سب کچھ مل جائے گا۔ جو بتایا جاتا ہے وہی ملے گا اگر آپ کی نماز مکمل ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، اور کبھی وہ بھی نہ پڑھی، موقع ملا تو نماز پڑھ لی، موقع نہ ملا تو نماز نہ پڑھی، تو یہ صورتحال اگر ہے تو پھر اس پہ ضرور غور کریں۔ نماز کی پابندی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، یہ بہت بڑا راستہ ہے اللہ رب العزت کو منانے کا، اللہ رب العزت سے لینے کا۔ نماز بہت بڑا راستہ ہے، تو اس لیے نماز کو تو ہرگز چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو نماز جتنے وظیفے ہیں ان کی بنیاد میں نے عرض کر دیا عزیزو، وہ نماز ہے۔ نماز کی بنیاد رکھیں گے تو آپ کو آپ کے وظائف سے، اعمال سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ آپ کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ تو اس لیے نماز کو نہ چھوڑے۔ ایک کام اور کیا کریں، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ سورہ یاسین کو آپ روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو پورے دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے، اس لیے آپ سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں۔ اپنے گھر کے اندر جتنے گھر کے افراد ہیں ان کو تلقین کریں اس بات کی کہ سورہ یاسین کو ضرور پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھیں گے برکتیں، رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آخری بات اور پھر آگے وظیفہ، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا، بہن بھائی کا، ہمسایوں کا، محلے والوں کا حق نہیں دبانا۔ جب آپ کسی کا حق دبا لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اور پھر یہ سارے معاملے حل نہیں ہوتے۔ یہ سارے معاملے حل کب ہوتے ہیں؟ رزق کے معاملات ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ملازمت ہے، جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، یہ کب حل ہوتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور حق دبائے ہو تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ آپ نے صدقہ کرنے کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صحابی نے بھی عرض کی تھی کہ میں کیا کروں، تو آقا کریم نے یہی بتایا تھا کہ یہی پڑھا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر برکتیں آ گئیں اس صحابی کے گھر میں، وہ بہت زیادہ رزق آ گیا تقسیم کرنے والا۔ تو آپ نے بھی یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، صدقہ کرنا ہے، نماز کی پابندی، کسی کا حق نہیں دبانا، دبایا ہے اس کو واپس کر دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے، تو پھر یہ وظیفہ کریں، کبھی بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔